السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے دیکھے۔ آج کا ہمارا سبق ہے چھوٹا نون یا پھر نون قطنی۔ چھوٹا نون یا نون قطنی، اگر تنوین کے بعد حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں؟ ایسا الف جو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، ایسا الف جو دو حروف کے کو ملانے کے بعد گر جاتا ہے۔ الگ سے پڑھ رہے ہیں اگر یہاں پر وقف کر رہے ہیں یومئذ اور الحق سے شروع کر رہے ہیں تو الف پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم دونوں کو ملا کر پڑھ رہے ہیں اس وقت یہ الف گر جائے گا اور وہاں پر آ جائے گا چھوٹا نون۔ اس الف کو چھوٹے نون سے بدل کر پڑھنا ہے اور یہ اس نون پر ہمیشہ سے زیر رہے گا، اور اس نون کو کہتے ہیں نون قطنی، جس کے نیچے ہمیشہ زیر رہے گا۔ اور یہ نون صرف دو حروف کو ملاتے وقت ہی آتا ہے، الگ سے نہیں آتا۔ اس وقت آتا ہے جب ہم دو حروف کو ملاتے ہیں، یہاں پر ہم وقف نہیں کرتے، جب ہی وہ چھوٹا نون پڑھا جاتا ہے۔ یومئذ الحق نوح ابنہ قوما اللہ، نون پر زیر ہے اس لیے اللہ کا لام جلالہ باریک پڑھا جائے گا۔ قوما اللہ واموال اقترفتموها کرماد اشتدت خیرا الوصیۃ، اس طرح سے۔ اگر آپ ایسی آیت پڑھ رہے ہوں جس کے آخری لفظ پر تنوین ہے اور اس آیت کو آپ دوسری آیت سے ملا کر پڑھنا چاہتے ہوں جس کے شروع میں حمزۃ الوصل ہو، تو دوسری آیت کے شروع میں چھوٹا نون لگا کر پڑھیے۔ ایسا حروف جس کے آخر میں اگر تنوین ہو، یعنی کہ یہ مرتابن ہے، اس کے اوپر دو حروف کی دو پیش کی تنوین ہے، تو اگر آپ کو یہاں پر رکنا نہیں ہے، کنٹینیوشن میں پڑھنا ہے، تو آپ اس کو یہاں پر یہ نون لگا کر پڑھیں گے، الذی سے شروع نہیں کریں گے۔ جیسے کہ جب آپ آیت پر رکیں تو کس طرح سے پڑھنا ہے ہم کو؟ مرتاب، دو پیش کی تنوین جزم میں بدل جائے گی اور با پہ جزم لگ جائے گا، مرتاب، اس طرح سے ہم رک جائیں گے اور یہاں سے ہم نیکسٹ آیت شروع کریں گے الذین، جو بھی آگے ہے وہ۔ لیکن جب آپ اگلی آیت سے ملا کر پڑھیں تو ہم کو کیسے پڑھنا ہے؟ مرتابن الذین، اس طرح سے۔ الا نفورا نستکبارا، اگر ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ہی ہم نی پڑھیں گے، اگر ہم ملا کے نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم نی نہیں پڑھیں گے، استکبارا پڑھیں گے۔ الا نفورا استکبارا، الا نفورا استکبارا، اس طرح سے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عذابا علیما، عذابا علیما الذین، اگر ہم رک رہے ہیں تو ہم کو پڑھنا ہے عذابا علیما الذین، اور اگر ہم کنٹینیوشن میں پڑھ رہے ہیں تو ہم کو پڑھنا ہے عذابا علیما الذین، اس طرح سے۔ منیب ادخلوها، اگر ہم رک رہے ہیں تو ہم کو منیب ادخلوها، اور اگر ہم نہیں رک رہے ہیں، کنٹینیوشن میں اگر ہم کو پڑھنا ہے تو ہم پڑھیں گے منیبین ادخلوها، اس طرح سے۔ تو چھوٹا نون یعنی کہ نون قطنی ہمیشہ اس وقت پڑھا جاتا ہے جب دو حروف کو ملا کر پڑھنا ہے۔ اگر تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئے تو تنوین کو ایک چھوٹے نون سے بدل دیجئے، اس چھوٹے نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اس چھوٹے نون کے نیچے ہمیشہ ایک زیر ہوتا ہے اور یہ چھوٹا نون دو لفظوں کو ملا کر پڑھتے وقت ہی آتا ہے۔ حمزۃ الوصل کے معنی ہیں ملانا، وصل یعنی کہ ملانا، جو ہم ابھی پڑھے حمزۃ الوصل آئے تو چھوٹا نون، اگر تنوین کے بعد حمزۃ الوصل آئے، وصل یعنی کہ حمزہ اور وصل یعنی کہ ملانا، ایسا حمزہ جو دو حروف کو ملاتا ہے، اس طرح سے۔ اور نون ہمیشہ یہ جو ہم یہاں جو پڑھ رہے ہیں تنوین کے بعد اگر آتا ہے، اگر آپ ایسی آیت پڑھ رہے ہوں جس کے آخری لفظ پر تنوین ہے تو اس آیت کو دوسری آیت سے ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم پڑھنا چاہتے ہیں تو، اگر نہیں پڑھنا چاہتے تو ہم یہاں پر دو پیش کی اگر تنوین ہے یہاں پر، تو یہاں پر دو پیش کی تنوین ہے ایکچوئل میں،
اس طرح سے 2 پیش کی تنوین ہے، لیکن جب ہم اس کو پڑھتے ہیں یہاں پر ہم وقف کرتے ہیں تو یہ 2 پیش کی تنوین نہیں ہوگی، یہاں پر کیا ہو گیا مرطاب ہو جائے گا، یہ ساکن ہو جائے گا. جیسے دیکھو یہاں پر یہ با ساکن ہو گیا اگر ہم یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو، لیکن اگر ہم وقف نہیں کر رہے دونوں حروف کو ملا کر پڑھ رہے تو کیا ہوگا تنوین میں سے صرف ایک ہی حرکت اس پر آئے گی. جو بھی تنوین ہے زبر کی یا زیر کی یا پیش کی تو صرف ایک حرکت آئے گی، مرتابن کا مرتابو ہو جائے گا. ہم پڑھتے وقت ہم ایسا پڑھیں گے مرتابو مرتابن الذین، اس طرح سے. تنوین کے بعد اگر ہم کسی دوسری اگلی آیت کو ملا کر پڑھ رہے ہیں تو ہم وہاں پر چھوٹا نون خطنی لگائیں گے اور تنوین کی صرف ایک حرکت ہم پڑھیں گے، تنوین وہاں پر نہیں پڑھیں گے ہم اس طرح سے. یومئذ الحق، یہ پورے حروف کی پریکٹس کیجئے. الحمدللہ. بارک اللہ لی ولکم، جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.